کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ علی نے وجہ بیان کی، چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ باقی رکھے، اپنے لیے دنیا کی چیزوں کو فخر کا وجہ اور سبب نہ بناؤ، بلکہ اللہ کا بندہ بن جا، یہ تیری عزت کا باعث بنے گا۔ اللہ کو اپنا رب مان لے، یہ تیرے فخر کا باعث بنے گا۔ دنیا کی چیزوں میں فخر مت کرو، اللہ کی بندگی پہ فخر کرو۔ اور پھر ایسے نہیں، اس کے مراتب درجات، کوئی کتنا بندہ ہے، کہتے ہیں ساری دنیا اللہ کے بندے، اسی کی مخلوق ہے، لیکن ساری دنیا ایک جیسا بندے نہیں ہے۔ ہر انسان بندہ ایک جیسا نہیں، کوئی تھوڑا بندہ کوئی زیادہ، کوئی ہو سکتا ہے فقط 2% بندہ ہو اللہ کا، ہو سکتا ہے کہ فقط 20% ساری زندگی میں اللہ کا بندہ بنا ہو سکتا ہے کوئی فقط 30% اللہ کا بندہ بنا ہو۔ تو آپ کہیں گے باقی بندے کس کے ہیں؟ اس کو مولا حسین نے دنیا کو بتایا، یہ بندے صرف اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ کے بندے بڑے تھوڑے، کوئی زیادہ بندہ۔ اور علی کون ہے؟ جو 100% اللہ کے بندے، اب جلال ہے، اس لیے وجہ اللہ ہے، اس لیے کہ آپ نے ان بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کبھی علی کے متعلق کوئی غلط بات مت کرنا، اس لیے کہ علی وہ ہے جس نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں گم کر دیا۔ علی نے اپنی ذات کو ذات خدا میں پگھلا دیا، اب علی کی ذات بچی کوئی نہیں۔ عبداللہ وحید خراسانی نے اس کو فقط مثال سمجھانے کے لیے بتایا، یہ پانی ابھی موجود ہے گلاس میں، اس کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں، لیکن اس میں آپ اگر نمک ڈال دیں اس کا ذائقہ نمکین ہو جائے گا، باقی کیا نظر آئے گا آپ کو؟ پانی نہیں ہے، اس میں ایک اور شے نے اپنے آپ کو پگھلا دیا۔ اب جب بھی دیکھیں گے ذائقہ تو ہوگا، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ علی نے اپنی ذات کو ذات خدا میں پگھلا دیا ہے، گم کر دیا ہے، اب علی کی ذات باقی نہیں بچی ہے۔ جو کچھ ملے گا سامنے اللہ نظر آئے گا، لیکن جب اللہ کی طرف جاؤ گے اللہ کہے گا میری طرف آنے سے پہلے اس کی طرف جاؤ جس نے اپنی ذات میری ذات میں فنا کر۔ اسی لیے کوئی اور کوئی صحابی نہیں ہے کوئی بتا دے، کوئی اور ولی بتا۔ عبادت تو اللہ کی ہے، ذات اللہ، علی کے متعلق کبھی غلط بات نہ کرنا، اس لیے کہ علی اللہ کی ذات میں گم ہے، اور علی کے متعلق غلط بات کرو گے تو علی کو نہیں کہو گے بلکہ تم اللہ کی گستاخی کر رہے ہو۔ اور نبی نے دنیا کو بتایا علی سے محبت کرنے والا محب خدا ہے، اور علی سے دشمنی رکھنے والا دشمن خدا ہے۔ فیصلہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے، علی سے بنا کے رکھنی ہے کہ خدا تمہیں ملے، یا علی سے دشمنی رکھ کے تم نے دشمن خدا بن جا۔ جو چاہے وہ کر دے، پابندی کسی پہ نہیں ہے۔ اور مولا امیر نے کہ کیوں اتنا بڑا مقام حاصل کیا، لیکن دوسرے رہ گئے، علی سب سے آگے نکل گئے۔ یہ نمازیں فقط علی نہیں پڑھتے تھے، باقی سارے مسلمان فقط علی اکیلے نہیں کرتے تھے۔ اور کہا وہ میرے بندے کیسے ہیں جو دن کو بھی میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک دن علی نے رات کو دیا، ایک دن کو دیا، اللہ نے دونوں کی تعریف کی، ایک ظاہراً دیا دکھا کے، ایک خاموشی سے دیا، اللہ نے ان کی بھی تعریف کی۔ میرے بندے وہ ہیں جو کبھی دکھا کے دیتے، اللہ نے پوری صورت علی کی شان نازل۔ جہاد میں بہت بھی لوگ جاتے تھے، لیکن کسی کی ضرب کو اللہ نے اتنی عبادت
कौन जाए। एक मरतबा हम इकट्ठे सफर कर रहे थे, हमारे काफिले को डाकू ने लूटा। इसने ऊंट के बच्चे की टांग पकड़ी और उससे उन सारे डाकुओं को भगा दिया। उसकी बहादुरी का किस्सा बयान किया। अगर किसी मुसलमान के दिल में ये ख्याल आता भी था तो वो भी सो गया। अली के अलावा कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं बगैर लोगों को दावत दिए अली को भेज देता, अली फतह करके वापस लौटाता, अली को अल्लाह तमगे देता, फिर मुसलमान इतराज करते नबी ने अली के अलावा किसी और को मौका ही नहीं दिया था, वरना वो भी ये इनाम ले लेता। नबी ने कहा हम इतराज अपने साथ नहीं लेते, ये मैदान है वो काफी नहीं शहीद और आका उसको देख के फरमाते हैं। फिर मेरे आका ने मुझे फरमाया, मैं सुना है मैदान जंग में तू 3 में से एक बात कबूल करता है। उसने कहा बिल्कुल कबूल करता हूँ। अली फरमाते हैं फिर पहली बात कलमा पढ़ लो, अल्लाह की तौहीद को कबूल कर लो। उसने कहा ये नहीं हो सकता। हमें दूसरी बात वापस चले जाओ, जंग न करो मुझसे। कहा ये भी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये मुझे लेके आए हैं लड़ने के लिए। अगर मैं बगैर लड़े वापस गया, छोड़ा नहीं है, हराम नहीं हुआ, वो कैसे मुसलमान थे, कभी बुलाते रहे, किसी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं पैदल हूँ, घोड़े के बगैर क्या करेगा? चलिए हसरत न रह जाए, अपना शौक पूरा कर ले। रात और कादिर की नौबत आई, 70 बार इसने किए अली के रोके, उससे आप भी बर्दाश्त ना हुआ। कहा यार के टहलने का अंदाज कैसा है? तुम्हें इतराज अली जब पहली मरतबा गिरा दिया, फिर उसका सर तन से जुदा क्यों नहीं किया? कहा यार रसूलुल्लाह जब उसके सीने में सवार हुआ, मैं तलवार चलानी चाहिए, उसने जसारत की, मेरे सीने पे लुहा बेदहन फेंका कि मेरा अपना गुस्सा ठंडा हो जाए। तुझे अपने मनसब पर, अपनी दौलत पे, अपने नौकरों पे, अपने इक़्तिदार पे, अपनी जायदाद पे, अपनी जवानी पे, अपने हुस्न पे अगर कभी तकब्बुर और गुरूर हो तो फकत एक लम्हे के लिए अपनी हकीकत को देख लेना, तू है क्या। और खुद मौला ने उसकी हकीकत को बता